الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما Allah bertulis di bagian seluruh जो बड़ा मेहरबान इत्यादि अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुद्दों में हम एक हदीस और उससे साबित होने वाले कुछ मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा 10 हिजरी में दुल्हज्जा के महीने में या इससे कुछ अय्याम कबल
ایک اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ اس سال 10 ہجری میں حج کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف چلا ہے۔ اب اس قافلے کا رہنما کون ہے، اس کی قیادت میں چلا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابو بکر کی، بعض نے عمر سمجھا، بعض نے عثمان، بعض نے علی سمجھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس دفعہ حج کے قافلے کی قیادت کرنے والا کوئی اور نہیں، اپنے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پوری دنیا میں پھیلی، صرف مدینے کی حد تک نہیں، اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پھیلایا کہ اس سال لوگوں حج کے قافلے کے امیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے یہ منادی بھی کی، دیکھو اپنے دونوں طریقے عبادات کے معاملات کو سے اچھے طریقے سے سیکھو۔ یہ آواز جب ساری دنیا میں پھیلی، ہر علاقے میں اللہ نے اس کو قبولیت دی، لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو مدینے کے ایک غریب سے گھر کی ایک عورت جس کا تعلق انصار کے قبیلے کے ساتھ ہے، اپنے خاوند سے ایک خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہے کہ اے ابو سنان، مجھے معلوم ہے کہ آج تک میں نے تجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کپڑے کے بارے میں جو تجھے لا دیا وہ میں نے پہن لیا، کھانا جو تیرے پاس تھا وہ میں نے بھی کھا لیا، تیری بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی میں نے کبھی کمی نہیں کی، تیرے جانور ہیں ان کے لیے بھی چارہ لاتی ہے، اتنے کام کرتی ہوں جتنا کوئی غلام بھی نہیں کرتا، لیکن کبھی تم سے کسی بدلے کی یا خواہش کی بھی میں نے آرزو نہیں۔ اس دفعہ ایک خواہش ہے، اگر پوری کر دو تو احسان نہ کرو۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی میں، اور مسند یعلا میں، مسند امام احمد میں، بعض جگہ اجمالاً ہے، بعض جگہ تفصیلاً ہے، کہ میں نے کبھی تم سے بڑی خواہش نہیں کی، ایک ہی خواہش۔ ابو سنان کہنے لگے کہ بات تو آپ کی درست ہے، واقعتاً ایسی ہے کہ کبھی کوئی بڑی خواہش نہیں کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے کوئی شرمندگی اٹھانا پڑے یا جس سے مجھے کوئی پریشانی لائق ہو، میرے بس سے بڑھ کر بات نہیں کی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ام سنان کہنے لگی کیا میرے سردار، خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ چونکہ حج کے قابل ترغیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی حج کے لیے لے جائیں۔ ابو سنان انصاری ایک صدمے کی سی کیفیت میں آ گئی کہ پہلی دفعہ خواہش کی، لیکن خواہش وہ ہے کہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ ام سنان سے کہا کہ میرے معاملات تو آپ کے سامنے ہیں،
لمبا سفر ہے، مالی راکب، سواری نہیں ہے میرے پاس، ایک اونٹ ہے، اس پر میں نے بھی سوار ہونا ہے، میرے بیٹے نے بھی حج کے لیے جانا ہے، 3 بندے تو نہیں جا سکتے۔ ام سنان کہنے لگی کہ اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ وہ حل کیا ہے کہ فلاں آپ کا اونٹ وہ جو چلتا پھرتا ہے، موٹا تازہ ہے، آپ وہ مجھے کیوں نہیں دیتے کہ اس پر بیٹھ کے میں حج کے لیے جاؤں؟ ابو سنان کہنے لگے وجہ یہ ہے ذاکا حبیث فی سبیل، کہ وہ تو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس کو میں کیسے دے سکتا ہوں آپ کو سوال؟ ام سنان کہنے لگی کہ حج کرنا بھی تو فی سبیل اللہ، حج کرنا بھی تو فی سبیل اللہ، یہ بھی تو اللہ کا ہی راستہ ہے، اور یہ مطلوب بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلوب نہیں ہے، حج کی ایک فضیلت ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمیں اس کو جانا چاہیے۔ ابو سنان کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیسے ایک چیز جو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے وہ آپ کو میں بالکل سواری کے لیے؟ ام سنان انصاریہ کہنے لگی اے میرے سردار، شاید ہماری یہ نوک جھوک ہمارے رشتے کی خرابی کی طرف، کیوں نہ ایسا ہو کہ تم یہ مسئلہ جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھو۔ یہاں پر رک کر ذرا یہ بات سمجھے کہ ہماری کتنی ایسی خواتین ہیں جو صحابیات کے ماڈلز پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو اپنا رہنما سمجھتی ہیں، ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ام سنان اسے پتا ہے اس کے خاوند کی کیا حالت ہے، مجبور نہیں کرتی کبھی کسی خواہش کا، اس خواہش کا اظہار نہیں کیا جو اس کے پاس سے باہر ہے۔ اور یہاں پر آج کل کیا ہوتا ہے، خواتین بسا اوقات پوری کی پوری ضد میں آ کر اپنے خاوند کو ٹارچر کرتی ہیں، باقاعدہ طور پر بعض تانے دیتی ہیں، بعض باتیں سناتی ہیں، بعض اپنے والدین کے گھروں کے قصے سناتی ہیں کہ کس طرح میں شاہی خاندان میں بڑی ہوئی، لیکن تیرے گھر میں کیا ہے، تو نے مجھے کیا دیا، خواب بڑے تھے، باتیں بڑی تھی، لیکن ہے کچھ بھی نہیں تیرے پاس۔ لیکن ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے خاوند کی تعریف نہیں کی، کوئی ناجائز خواہش کبھی نہیں کی۔ گھروں کو بسانے کا یہ بہترین فارمولہ ہے کہ عورت کو پتا ہو کہ اس کے خاوند کی کیا استعداد ہے، اس کے مطابق وہ گھر کو لے کے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأۃ فی بیت زوجہا، کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، یہ مت سمجھنا کہ نگرانی صرف مرد پہ ہے، اے عورت تو بھی نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کے حوالے سے، اس کی عزت کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کو کسی طرح تنگ نہ کرے، میں نے تو مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ بھی بتاتا خود ایک مطالبہ ہے، انداز بتاتا ہے کہ یہ بھی مطالبہ، میں نے کیا مانگا ہے تم سے، کبھی ایک چیز مانگ لی وہ بھی تو نہیں دے سکتا، یہ بھی ایک مطالبہ۔ تو گھروں کو بسانے والی بات یہ ہے کہ عورتیں شکر گزاری کے ساتھ رہیں، صبر کے ساتھ رہیں۔ یا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ مرد حضرات ان کا استحصال کریں، خاوند کو چاہیے کہ اس کے حقوق کا خیال کرے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ گھر کو گھر بنا کے رکھے، اسی سے معاملات چلتے ہیں۔ تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی ناجائز خواہش کا اظہار تک نہیں، اگر نہ عورتیں ہیں
दूसरी औरतों को देखती हैं, दिल में कोई बात आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अक्सर औरतें जहन्नम में दाखिल होंगी वो अल्लाह के साथ शिरक की वजह से दाखिल नहीं होंगी। औरतें जो अक्सर जहन्नम में जाएंगी वो अल्लाह के साथ शिरक की वजह से जहन्नम में नहीं, बल्कि यकफुरनल अशीरा, अपने खामद की नाशुक्री करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के लिए सजदा जायज होगा तो औरत को कहता है कि वो अपने खामद को सजदा, ताजीमी सजदा, इबादत के लिए नहीं, ताजीमी सजदा, जैसे यूसुफ के भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया था, वो सजदा ताजीमी। अगर जायज होता इस उम्मत में तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो खामद को सजदा करे, उसकी इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे। इससे मालूम नहीं होता, उसको ज़हनी तौर पर पुरसकून करे, घर को घर बना के रखे। एक बात ये मालूम हुई। दूसरी बात जो इतने से वाक़ये से हमें मालूम होती है वो ये है कि इख्तलाफ का हो जाना ये एक फितरी अमल है। इख्तलाफ हो जाना एक फितरी अमल है। सारे इंसानों की सोच, उनके मिजाज एक जैसे नहीं। हाँ, बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच हर एक को अच्छा लगता है, झूठ से हर एक को नफरत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाकी इख्तलाफ का हो जाना, सच और झूठ की तारीफ में भी इख्तलाफ का हो जाना, उसके इतलाक में इख्तलाफ का हो जाना, उसकी हैयत में इख्तलाफ का हो जाना, ये एक फितरी अमल है। जब इख्तलाफ हो जाए तो उसका हल क्या है? क्या औरत को चाहिए कि वो खामद की मान ले, या खामद को चाहिए कि वो अपनी औरत की बात मान ले कि वो भी तो मेरी इतनी बातें मान रही है, चलो गलत भी है मैं मान लूं। उस्ताद का शागिर्द के साथ इख्तलाफ हो सकता है, शागिर्द का उस्ताद के साथ इख्तलाफ हो सकता है, बाप का बेटे और बेटे का बाप के साथ इख्तलाफ हो सकता है, ये फितरी बात है। और शरीयत ने इससे मना नहीं किया कि आप इस बारे में इख्तलाफ नहीं कर सकते, इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन दलील के मुकाबले में इख्तलाफ राय, इख्तलाफ राय एक अच्छी चीज है, इंसानों में डाइवर्सिटी है, तनव्वुअ है, मुख्तलिफ सोचें हैं, यही खूबसूरती है। लेकिन इख्तलाफ का हल क्या है? बेटा बाप की बात मान ले, शागिर्द उस्ताद की बात मान ले, बेगम शोहर की बात मान ले, नहीं। इख्तलाफ का हल क्या है? जो उम्मे सिनान अंसारिया ने बताया कि ए अबू सिनान जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। किसी मसले में अदना से अदना दर्जे का भी इख्तलाफ हो गया तो तुम मसले को किस तरफ लौटाओ? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बातें हैं कि बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनका कुरान और सुन्नत में कोई वजूद नहीं है, ये बातें सिरे से ही गलत है। अल्लाह ताला ने हर चीज को बयान कर दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के हवाले से जो मालूमात थी सारी की सारी बता दी। अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि लोगों आज मैंने दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, बरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। क्या कहना चाहते हो? मोहम्मद सल्लम को आईना दिखाना चाहते हो या अल्लाह को बताना चाहते हो? किसे कहना चाहते हो? अल्लाह ने हर चीज बयान कर दी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें वजाहत तलब की वो बयान कर दी, जिसका ताल्लुक हमारे दीन दुनिया के फायदे के साथ था वो बयान हो गया। हाँ, ये अलग बात है हम हमारी उस तक रसाई हो या ना, अब इसमें गलती हमारी है। कुरान और सुन्नत की गलती, बोलो भाई, कुरान और सुन्नत की गलती बिल्कुल नहीं। कुरान और सुन्नत पर हक है, वो बिल्कुल महफूज है, उसी तरह महफूज है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में महफूज है, आज भी वैसे के वैसे। कोई मुनकिरीन हदीस, कोई फितना परवर
کوئی حدیث کو گھڑنے والا وضع کرنے والا ایسا دکھاؤ جس نے ایک حدیث بھی گھڑی ہو، ایک لفظ بھی گھڑا ہو اور محدثین کو پتہ نہ چلے۔ اللہ نے اس امت میں بڑے بڑے رجال پیدا کیے، بڑے بڑے رجال پیدا کیے۔ امام بخاری نے ایسے تو نہیں کہا مجھے 3 لاکھ احادیث کا پتہ تھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ یہ احادیث ساری صحیح ہیں یا نہیں صحیح۔ بہت سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ منہوں سے اللہ کے دین کو بجھا دیں؟ نہیں، اللہ تو اس نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہ اللہ جس نے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اس کی گواہی اللہ دینے کے لیے کہا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی اللہ دینے کے لیے کہا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، ہم اس تک پہنچے گا، دین دنیا کے فائدے کی ہر چیز بتا دیں گے، قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر۔ تو اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع۔ ہمارے روزمرہ مسائل میں دیکھیں کتنے اختلاف نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ عام بندہ یہ کہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ کس کی مانے، کس کی مانے؟ نماز تک کے مسائل میں بھی اتفاق نہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، مغربی تہذیب ان چیزوں کا الزام دیتی ہے اور تمہاری تو نماز ایک جیسی نہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی رب الجین سے پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رب الجین سے، کوئی آمین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی پاؤں ملا کے پڑھ رہا ہے، کوئی پاؤں الگ کر کے پڑھ رہا ہے، تمہاری تو نماز بھی ایک نہیں۔ اور اعتراض ان کا جہنیت ہے، درست ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے بھی دین کو ایسے ہی چھوڑا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ گمراہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں گے، اب 4 مذاہب ہیں، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے۔ اب مالکی فقہ میں ایک بات آ گئی، کسی چیز کی تشریح آ گئی، کسی چیز کی وضاحت آ گئی، کوئی فٹ نوٹ آ گیا، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ مثال کے طور پر اگر امام مالک کا یا امام شافعی کا یا امام ابو حنیفہ کا استدلال کسی صحیح روایت سے تھا اور مد مقابل کا استدلال کسی صحیح روایت سے تھا، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بولو بھائی، کس کی بات مانی جائے گی؟ صحیح والے کی بات مانی جائے گی۔ اور صحیح روایت کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، یہ پورا علم ہے، محدثین نے یہی کام کیا۔ امام بخاری نے کسی طرز کی کتاب سے بخاری لکھی ہے، امام مسلم نے کسی طرز کی کتاب سے لکھی ہے۔ نماز میں رفع الیدین کرنا نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنے، یہ سارے کے سارے مسائل اللہ کے نبی کی طرف چلے جائے تو حل ہو جائے۔ کوئی کہتے تابعین ایسے کرتے تھے، کوئی کہتے صحابی ایسے کرتا تھا، میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے؟ بھائی اللہ کے نبی جیسے کرتے تھے ویسے کر لو، دین نہیں ہے، بس بات ختم۔ اس میں کوئی بڑے بڑے مسئلے کی تعصب میں پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سنان انصاریہ واپس آ کر بات کو سمجھے، انہوں نے کہا کہ اختلاف ہوا ہے، لیکن اختلاف کا حل یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری کر لوں یا آپ میری بات سے اگری کریں۔ جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا واحد مقصد محمد رسول اللہ، دین کا واحد مقصد، واحد مقصد سورس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔
ایک جانور ہے جو آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب ظاہر ہے آپ اس کو چارہ ڈال رہے ہیں تو بدلے میں آپ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، اس بقدر جتنا آپ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں اتنا فائدہ اس سے بھی لینا یہ ممنوع نہیں، یہ غلط نہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کا جو دائرہ کار ہے وہ کلوز نہیں ہے، وسیع ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مساجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کس کو لگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 8 مساجد ہیں، وہ تو قرآن میں بیان ہو گئی آئے 60 میں، بالکل بات ٹھیک ہے، 8 مساجد میں ایک مصرف فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ، رفاہی کام، تو رفاہی کام جتنے بھی ہیں قیامت تک ان کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کی مانتے ہیں۔ مدارس ایسے ادارے ہیں جہاں پر مسکین بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ ان کی رہائش کے لیے اگر کوئی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے، بلکہ اس دور میں سب سے زیادہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ مدارس ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مدارس کی کیا صورت ہے؟ 5,000 تنخواہ، 10,000 تنخواہ، دل نہیں کرتا نہ پڑھنے والوں کا نہ پڑھانے والوں کا۔ اگر کوئی پڑھنے اور پڑھانے پہ انہیں چیز مجبور کرتی ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور ارشاد ہے، وگرنہ وہ بھی تمہاری طرح کما سکتے ہیں، شاید تم سے اچھا کما سکے، شاید تم سے اچھا پہن سکے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، جر و تعدیل کے بھی امام تھے، علم کے امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ عبداللہ آپ اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ اپنے علاقے میں خرچ نہیں کرتے، غریب حالانکہ موجود ہیں، فقیر حالانکہ موجود ہیں، مسافر حالانکہ موجود ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ یہ بات سن لو کہ میں کماتا ہوں 2 وجوہات کی بنا۔ ایک وجہ کیا ہے کہ میرے گھر والے کھا پی سکیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول کے دین نے روک رکھا ہے کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اگر ہم مالی طور پر ان کو مضبوط نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انہیں کوئی کام کرنا پڑے گا۔ یہ طریقے عام ہیں، مولوی نماز پڑھاتا ہے تو پھر کوئی کام کرے، تو بھائی مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارے مساجد میں مولوی بھی بس نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ نہ کوئی اسلامی نظام کا پتہ، نہ معاشی نظام کا پتہ، نہ یہ پتہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، بس اکٹ جاؤ بیٹھے رہو اور بس پڑھتے رہ جاؤ۔ اگر وہ مولوی صاحب کو آپ اچھے مولوی کو رکھیں، اچھے مولوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ہمارا ایک معیار ہے، اس معیار پہ اتریں گے تو ہمیں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اچھی تیاری کریں گے، اچھا پڑھے ہوئی، بی پی ایس سی تیار نہیں کرتے لوگ، پی ایم ایس کی ایگزام نہیں دیتے، ایسے دے دیتے ہیں، لیکن مولوی تو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ آج کل مولوی رکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، داڑھی ہے تو مولوی صاحب ہے، داڑھی ہے تو افسر ہے، ٹوپی پہنی ہے تو قاری صاحب ہے، بس یہ معیار، کچھ آتا ہو نہ آتا ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ جس کے دماغ میں کوئی تھوڑی بہت عقل ہے وہ 5-7 ہزار میں لکھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو بالکل بھی کما ہے، فارغ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے ہی نکمے ہیں، بعض لوگ اللہ کے دین کے لیے صرف اللہ کا دین انہیں روکے ہوئے، سارے نکمے نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ دیکھ لیں ہمارے دیہاتوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، علماء کا کیا حال ہے، کوئی ایتھیسٹ آ کے پوچھ لے، کوئی ملحد آ کے پوچھ لے، کوئی بات کر لے، کسی حدیث کے بارے میں گفتگو کر لو، قرآن کی کسی آیت کا پوچھ لو، کوئی پتہ نہیں، صفر۔ اس سے دیکھ لیں دین کا نقصان ایسے ہی ہوتا ہے۔ ذرا واپس آ کر بات کو سمجھیں کہ فی سبیل اللہ کا دائرہ کار چھوٹا نہیں ہے۔ مدارس، مساجد میں نہیں کہہ سکتا کلی طور پر، کیونکہ مساجد جو ہے وہ ایک مخصوص
سی چیز ہے. مدارس جہاں پر مدرسہ سسٹم موجود ہے، جہاں پر قرآن و سنت کو پڑھایا جاتا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر زکات لگ سکتی ہے، بلکہ یہ زیادہ مستحق ہے. ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ حج بھی فی سبیل اللہ ہے. ابو سنان جب گھر سے نکلے تھے تو ام سنان نے ایک اور بات کی تھی، آخری بات. ام سنان نے ایک اور بات کی. ام سنان نے کہا کہ ابو سنان جا تو رہے ہو، جا کر ایک بات اور بھی پوچھنا کہ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی بنا پر آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتا تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا اسلام میں کوئی ایسی عبادت موجود ہے جو اس کا متبادل ہو؟ ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اپنے سوال کا جواب دے دیا تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال اور بھی ہے جو ام سنان نے کیا. آپ نے پوچھا وہ کیا؟ ابو سنان نے کہا کہ اس نے کہا یہ پوچھنا کہ اگر کوئی عذر کی بنا پر آپ کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا تو اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سنان جب تو گھر واپس جائے تو میرا جواب ام سنان کو بعد میں دینا، پہلے کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا اچھا سوال، اتنا اچھا سوال کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے. آپ نے فرمایا کہ ام سنان کو کہنا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ ام سنان اگر میرے ساتھ حج نہ کر سکو تو رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا اتنا ثواب ہے جیسے آپ نے حج کیا، صرف حج نہیں کیا، میرے ساتھ حج کیا، اتنا ثواب ہے. قربان جائے ام سنان کی فام و فراست پر. ہماری خواتین ایسی تھیں، دین کے بارے میں معلومات رکھنے والی، دین کے بارے میں پوچھنے والی، سوال کرنے والی. یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کو بھی باقاعدہ طور پر علم کی تحصیل کرنی چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ کتنا فرض ہے کہ اگر ایک عورت اپنے کچن میں ہے تو کچن کے بارے میں ساری معلومات ہے. ہماری خواتین آج کل پڑھتی ہیں، اسکول پڑھتی ہیں، کالجز پڑھتی ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے، اور اس سے انسان کو کئی سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو امور گھرانہ ہے اس کے حوالے سے آج کل لڑکیاں بالکل کوئی نہیں، اور گویا کہ اس کو ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے کہ میرے تو والدین نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا. غلط کیا. آپ ایک گھر بسانے جا رہی ہیں، آپ ایک گھر بنانے جا رہی ہیں، آپ کس تہذیب کا حصہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. مذہبی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، مشرقی تہذیب کا حصہ. آپ نے اسلامی زندگی کو فالو کرنا ہے. اپنی تربیت نہیں ہے، بچوں کی تربیت کیا کریں؟ گھرداری کے امور کا پتہ نہیں ہے، کھانا بنانے کا پتہ نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جن کا تعلق امور گھرانہ کے ساتھ ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ بالکل جو مائیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو پوری کی پوری تعلیم دیں، پوری کی پوری تربیت کرے ان کی اس حوالے سے. اور یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنے بچوں کو رہنمائی دے کہ یہ کوئی چھوٹی والی بات نہیں ہے کہ میرے والدین نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا، میں روٹی نہیں بنا سکتی، میں یہ وہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. اور میں ابھی سیکھنے کی لرنر لائسنس بنواتی ہیں جا کر شادی کے بعد، حالانکہ بالکل ڈرائیور والا لائسنس ہونا چاہیے شادی سے پہلے. تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اس واقعے سے ہمیں بہت سارے درس ملے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.